اے مت سمجھو اقتدار تو یزید نال جو کچھ ہویا، یزید دے حامیاں نال جو کچھ ہویا، اے مت سمجھو چند انہاں دا ہے مسیتاں تو سپیکر، اے تے مسیتاں بھی قیامت والے دن گواہی دے دین گیاں۔ ہاں جی یا اللہ بڑے بڑے ذلیل آئے، بڑے بڑے کمینے آئے، لیکن ساڈے تو سپیکر کسے نہیں لائے، نہ لائے۔ ہاں یہ تو قیامت والے دن مسیتاں بھی بول پڑے، مسجد رحمت للعالمین بھی بول پوے گی بھئی یا اللہ سب انج لائے میرے مسیتے انج نہ سپیکر توڑے، یہ تو قیامت نو ہر شے بول پوے گی۔ تو یا اللہ نے تو اقتدار دیتا سی تے اے سب میرے تو بھی سپیکر لا دیتے، پترو ساڈے نال کیڑا تہاڈا مسئلہ ہے؟ مسیتاں تو سپیکر لا کے تسی خوش ہو گئے، تہاڈی ہر شے لے جانی ہن۔ ہاں تسی کی سمجھتے ہو بھائی؟ ہوں داتا صاحب سارے فقیر کھڑے ہو گئے، پہلے نہ سمجھا انسان دے پتر بن جانے، انسان دے پتر تسے نہیں بنے۔ ہوں داتا صاحب نہ لاؤ متھا، خواجہ صاحب نہ لاؤ، نہ کسی نہ بھی کوئی نہیں لا سکتا، گل ختم، گل ختم ہو جانی، انہاں دی سارا کچھ مٹ جانا ہے۔ جیڑے انہاں دا کوئی حامی بیٹھا میری اودے نال کوئی تقریر نہیں، وہ اپنا لنگر کھاوے کیوں جی تے جاوے، ہاں ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں۔ لنگر اس واسطے کہ لنگر حسین دا تے انہاں دے در تو کوئی واپس نہیں گیا، ہاں جی، ورنہ میں تو یہ بھی نہ اجازت دیوں، چونکہ لنگر امام علی مقام دا تے میں خادم حسین ہوں۔ جی ہاں جی ہاں تے میں حسین دا خادم تے میں بھی گل اتنی مکان لگا، نہ مینوں رونا آندا نہ رلایا کدی میں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام ہے، ادھروں تیر چلیا تے ادھروں تیر چلیا، ادھروں تیر چلیا، اعلیٰ حضرت میں غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام ہے، اور آل بیت کی مظلومیت بیان کرنا کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، اس طرح بیان کرنا آل بیت کی شان، یہ بھی حرام ہے۔ بس ایک کوئی گل ہے جیڑی امام زین العابدین دیا بیڑیاں ویکھ کے ہتھ کڑیاں ویکھ کے انہیں رویا بندہ، آپ نے اشارہ کیتا بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں، ہتھ کڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں، آپ فرمایا اون نہ کر، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی۔ بس میاں صاحب کا شعر پوری کربلا دا خلاصہ ہے، قوت ہوندیاں کیوں جی کی خیال ہے؟ حضرت خواجہ سلطان الہند جدو پرتھوی راج دے تالاب دے کنارے بیٹھے تھے، اتنے بت کھڑا سی ایک بت، آپ نے بت نو فرمایا اے لوٹا بھر لیا۔ صدیاں بعد جنہ دی نسل چو سلطان الہند بت نو چلا سکتے ہیں، کیوں جی؟ خاک ہو کر خاک میں مل جا، خاک تجھ پر اے فرات، کیوں جی؟ کیوں جی؟ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی مسیتی دے وچ بہ کے سامنے جناب شاتوت دا درخت تے آپ نے مثال دیتی، فرمایا جنت وچ ایک درخت ہونا ہے جڑا ایڈا وڈا ہونا ہے، 500 سال جنتی اتنے تھلے چڑھے گا تے پھر پھل توڑے گا۔ انہاں مریداں کیا حضور ہے تے سزا ہوئی؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، سمجھو جنتی اے بیٹھے دروازے تے شاتوت دا درخت مسجد دے باہر، آپ نے فرمایا سمجھو اے جنتی بیٹھے درخت ہوئے، جنتی انج اشارہ کرے گا تے پھل ٹوٹ کے اودی گود وچ، آپ نے جدو انج اشارہ کیتا نا تے درخت سائیں صاحب وال مسیتی چل پیا۔ آپ نے فرمایا ٹھہر ٹھہر اللہ دے بندے، میں تو مسئلہ دس رہا، سائیں توکل شاہ امبالوی سید بھی نہ ہوئے، صرف حضور دی غلامی کردیاں اس مقام تے پہنچے ہوئے جس حسین نو حضور تے کھلایا ہوئے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول، لبیک یا رسول، لبیک یا رسول، لبیک یا رسول، لبیک یا رسول۔ ہم ان کے نام پر جیے، انہی کے نام پر مرے، کہ عاشقان مصطفیٰ کا بس یہی اصول ہے۔ قلم کرو یہ سر میرا، میں سچ کہوں گا باخدا، کہ سب سے معتبر جو ہے گھرانہ رسول ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ تم
ہم تمہارے ڈر سے خوف سے نبی کو اپنے چھوڑ دیں تو یہ تمہاری بھول ہے، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ کرتے ہیں ہم سب عزم دین نبی کا علم تھامے رہیں گے سبھی سینے میں جب تک ہے دم، حق کے طرفدار ہیں اور وفادار ہیں، دشمن اسلام سے قلب سے بیزار ہے، جب تلک سانس میں ہے سانس وفادار رہے گی، دل وفادار رہے گا، ہم وفادار رہے گا۔